السلام علیکم ویورز۔ باغبانی کا شوق رکھنے والا ایک شخص تھا جس نے ایک بڑا خوبصورت باغ سجایا ہوا تھا، جس میں طرح طرح کے پیڑ اس نے لگائے ہوئے تھے۔ اور ایک دن وہ باغ میں جا کر دیکھتا ہے تو اسے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اس کی پسند کا چیری بلاسم کا درخت جو ہے وہ کسی نے کاٹا ہوا ہے۔ وہ اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیڑ کس نے کاٹا ہے؟ تو ایک بیٹا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا اور یہ پیڑ میں نے ہی کاٹا ہے۔ باپ کو غصہ بھی بڑا تھا اور دکھ بھی بڑا تھا، لیکن اس نے بیٹے کو سچ بولنے کی وجہ سے کچھ نہیں کہا اور معاف کر دیا اور شاباش دی۔ وہ بچہ جب بڑا ہوا سچ بولنے والا تو اس نے امریکہ آزاد کرایا اور امریکہ کا پہلا صدر بنا اور اس کا نام تھا جارج واشنگٹن۔ اس طرح کے سچ بولنے کے واقعات بہت سارے مل جاتے ہیں تاریخ میں۔ ایک بہت معروف واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ بچپن میں جب ایک قافلے کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جا رہے تھے تو راستے میں ڈاکوؤں نے اس قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا، اور اس بچے کے سچ کی وجہ سے اس کا ڈاکوؤں کا سردار جو تھا احمد بدوی وہ طائب ہو گیا، اور اس کے ساتھ اس کے سارے ساتھی ڈاکو بھی طائب ہو گئے، اور ایک بچے کے سچ بولنے کی وجہ سے انہوں نے توبہ کر لی۔ تو قائد اعظم کا ایک واقعہ ہے کہ جب وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن میں مقیم تھے تو وہاں پہ شیکسپیئر کے ایک ڈرامے کے ہیرو کے طور پر کسی اداکار کی ضرورت تھی۔ 70 لڑکوں نے آڈیشن دیا جن میں زیادہ تر انگریزی تھے، لیکن قائد اعظم کو سلیکٹ کر لیا گیا۔ قائد اعظم نے اپنے والد کو خط لکھا تو اس میں اس کا بھی ذکر کر دیا کہ شیکسپیئر کے ایک ڈرامے کے لیے مجھے سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ تو ان کے والد نے جب جواب دیا خط کا تو اس میں لکھا کہ میں نے تمہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں بھیجا ہوا ہے، ڈرامے کرنے کے لیے کہ نہیں بھیجا ہوا۔ تو انہوں نے ڈرامے میں کام کرنے سے انکار کر دیا۔ انہیں کہا گیا کہ کوئی بات نہیں، آپ کے والد صاحب اتنی دور ہیں، انہیں کیا پتہ چلنا ہے کہ آپ نے ڈرامے میں کام کیا ہے یا نہیں کیا، تو آپ کر لیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اگر میرے والد صاحب نے مجھ سے کبھی پوچھ لیا تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لیے میں ڈرامے میں کام نہیں کروں گا۔ تو جب قائد اعظم واپس آئے تو ایک دن ان کے آفس میں ایک لڑکا آیا، کچھ کاغذات اس نے تصدیق کروانے تھے۔ تو قائد اعظم نے پوچھا کہ تم کرکٹ کھیلتے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ پوچھا کہ ہاکی کھیلتے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ پوچھا کوئی اور گیم کھیلتے ہو یا اسپورٹس میں کوئی دلچسپی رکھتے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ قائد اعظم نے کہا کہ تم اتنے نالائق ہو، میں تمہیں نہیں سائن کر کے دوں گا۔ وہ لڑکا اٹھ کے جانے لگا تو کہنے لگا کہ آپ سائن کریں یا نہ کریں میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ قائد اعظم نے اسے واپس بلا لیا اور اس کے سچ سے متاثر ہو کر اس کے کاغذات تصدیق کر دیے۔ تو یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ قائد اعظم نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولا اور ہمیشہ اصولوں پر کاربند رہے، اور یہ ایک قائد کی یا لیڈر کی یا رہنما کی پہلی خوبی جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ سچ بولتا ہے۔ اگر کوئی سچ نہیں بولتا تو وہ لیڈر یا قائد نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ
ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کوئی مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہونا تو نہیں چاہیے لیکن ہو بھی سکتا ہے۔ پھر پوچھا کہ کوئی مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہونا تو نہیں چاہیے لیکن ہو بھی سکتا ہے۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ، کو مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو جھوٹ سے آپ کو انتہائی نفرت تھی، اور قرآن پاک میں بھی اس کی بڑی مذمت کی گئی ہے جھوٹے کی۔ جیسے آل عمران کی آیت نمبر 61 میں آخری الفاظ یہ ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح سچوں کی اہمیت بھی قرآن پاک نے ہمیں بتائی ہے۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ اب ہم خود ہی اپنے اعمال کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ سچوں کا ساتھ دیتے ہیں اور کتنے لوگ جھوٹوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ عام زندگی میں ہمارے معاشرے میں جھوٹ بہت زیادہ رائج ہو گیا ہوا ہے۔ سچ بھی لوگ بولتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ہر معاشرے میں۔ ہمارے معاشرے میں بھی بڑے بڑے خوبصورت اور بہت بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں، لیکن اکثریت سچ نہیں بولتی، جس کی وجہ سے معاشرے میں بے شمار دوسری خرابیاں بھی پیدا ہو گئی ہوئی ہیں۔ تو اگر سائنسدانوں کو دیکھیں تو وہ بھی کوئی ایسا ٹیسٹ ایجاد نہیں کر سکے ابھی تک جو پتہ لگا لے کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ اگرچہ ترقی یافتہ ممالک میں بعض انتہائی اہم تعیناتی میں وہ ایک ٹیسٹ لیتے ہیں، پولی گراف ٹیسٹ، اس میں تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بولتا ہے، لیکن مکمل طور پر وہ بھی 100% رزلٹ نہیں ہوتا اس میں بھی۔ تو اس طرح یہ تو خود احتسابی سے ہی اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، خود احتسابی بھی وہ کرتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے بتایا کہ میں نے کوئی سامان خریدنا تھا کسی مل سے، تو میں نے انہیں ٹیلی فون کیا کہ مجھے ایک ٹرک فلاں چیز بھیج دیں، تو اس کا ریٹ کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ 800 روپے کا یونٹ ہوگا۔ تو یہ کہنے لگے کہ 775 کا تو مجھے مل رہا ہے دوسری مل سے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نہیں دیں گے، آپ ادھر سے لے لیں۔ تو وہ دوست کہتے ہیں کہ میں نے یہ جھوٹ بولا کہ 775 کا مل رہا ہے۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے جھوٹ بولنے کا گناہ بھی کر لیا اور مجھے مال بھی نہیں ملا۔ تو انہوں نے توبہ کی اور خود احتسابی کی، تو وہ اس بات پہ قائم ہو گئی کہ آئندہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو اس طرح اگر ہم سب ہی خود احتسابی کریں تو آہستہ آہستہ جھوٹ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو ہمارے جو رول ماڈل ہوتے ہیں معاشرے میں، استاد ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، سیاستدان ہوتے ہیں، خطیب ہوتے ہیں، وہ اس طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے کہ سچ کی طرف معاشرے کو بلایا جائے، اور اگر صرف یہ خوبی پیدا جس معاشرے میں ہو جائے، اس میں بہت ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔
ہمارے ہاں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ ٹیلی فون موبائل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو بتا رہے ہوتے ہیں سننے والے کو کہ میں فلاں جگہ ہوں، لیکن وہ اس جگہ نہیں ہوتے جہاں وہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ کچھ شخص آپ ہمارے دروازے پر دستک دے تو اندر سے صاحب خانہ اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ دیکھو باہر کون آیا ہے، اگر فلاں شخص ہوا تو کہنا کہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ اگرچہ یہ اس کے لیے چھوٹا سا جھوٹ ہے، لیکن اس بچے کی شخصیت کی تعمیر میں اس نے ایک ٹیڑھی اینٹ رکھ دی ہے باپ نے، جو اس کی زندگی میں اسے بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو اگر ہمارے اساتذہ، خطیب، علماء یہ لوگ تھوڑی سی توجہ دیں اس طرف، اگرچہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اصلاح معاشرہ کی مہم بھی چلاتے ہیں، اچھے معاشرے کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے اچھی بات ہے، وہ کوئی اچھا عمل ہے، لیکن آہستہ آہستہ اگر کسی برائی کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی جائے سٹیپ بائی سٹیپ، تو پھر زیادہ کامیابی ہو سکتی ہے۔ جیسے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک نو مسلم حاضر خدمت ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ، اسلام میں بہت ساری پابندیاں ہیں، بہت سارے احکامات ہیں، بہت سارے کام چھوڑنے پڑتے ہیں، بہت ساری مجھ میں برائیاں بھی ہیں، تو میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتا، اتنے احکامات پر مجھ سے عمل نہیں ہوتا، مجھے صرف ایک عمل بتا دیں جس پر میں عمل کر سکوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم سچ بولنا شروع کر دو۔ تو نو مسلم جو تھا وہ قائل ہو گیا، اس نے سچ بولنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت جلد اس کی ساری برائیاں ختم ہو گئی سچ بولنے کی وجہ سے۔ چلیں یہ طے کر لیں کہ ہفتے میں جمعہ والے دن صبح سے لے کر رات تک کوشش کرنی ہے کہ سچ ہی بولا جائے، اور اس طرح ہفتے میں ایک دن جب ہم سب سچ بول لیں گے تو محسوس کریں گے کہ وہ دن ہمارا ہلکا پھلکا ہو جائے گا اور خوشگوار ہو جائے گا۔ اور جب ایک دن ہم مکمل طور پر سچ بول لیں گے تو آہستہ آہستہ ہمارا جی کرے گا کہ ہم دوسرے دنوں میں بھی یہ شروع کر دیں، اور دن بدن اس میں بہتری آتی جائے گی اور ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی اور دن خوشگوار ہوتے جائیں گے۔ تو یہی سمجھ لیں کہ ہم تب اچھے ہو جائیں گے جب ہم سچے ہو جائیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔